بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت مند اور آباد رکھے۔ آج کے اس ویڈیو میں جو آپ میرے چینل اردو لرننگ پوائنٹ کی وساطت سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بہترین نظم جواب شکوہ کے 11ویں بند کی ہم آسان اردو میں تشریح کریں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ آئیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے 11ویں بند کی اس طرح دہرائی کرتا ہوں تاکہ آپ کے لیے پڑھنا اور دہرانا آسان ہو جائے۔ تو دیکھیے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمے موج سے ہنگامے طوفاں ہو جا، قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجالا کر دے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ اس نظم جواب شکوہ کا 11واں بند ہے جو میں نے آپ کے سامنے دہرا دیا ہے۔ اب ہم آسان اردو میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ شاعر مشرق، شاعر فطرت اور شاعر اسلام علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نظم کے اس 11ویں بند میں شاعر نے مسلمانوں کو اس خوشبو سے تشبیہ دی ہے جو کلی یا غنچے کے اندر وہ خوشبو بند ہوتی ہے۔ خوشبو کی پہچان اور احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب وہ کلی یا غنچے سے باہر نکل آئے۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تم بھی ایک وطن، ایک ملک، اس کے حصار سے، اس کی پابندی سے نکل کر پوری دنیا میں ایک مسلمان قوم کی حیثیت سے ابھرو اور اپنی پہچان بناؤ، اور خوشبو کی طرح چمن کی ہواؤں پر، گلستان کی ہواؤں پر سوار ہو کر پوری کائنات میں پھیل جاؤ۔ یہاں شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کے لیے چمنستان یا گلستان کو بطور استعارہ استعمال کیا ہے، یعنی اپنی صلاحیتوں کا لوہا پوری دنیا میں منواؤ۔ شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہتے کہ تم اپنی صلاحیت اور اپنے قابلیتوں کا اعتراف پوری دنیا سے کرواؤ۔ تو ابھی ایک حقیر ذرہ ہے، تو کمزور ہے، اس ذرے سے بڑھ کر ایک صحرا کی شکل اور طاقت اختیار کر لو۔ موسیقی کی ہلکی لہروں کے بجائے ایک وسیع سمندر کی طرح بن جاؤ جس میں طوفان کی سرکش لہریں شامل ہوتی ہیں۔ جس طرح ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے جلوں میں طوفان کی جھلک ہوتی تھی اور وہ اسلام کے بہترین نمونہ تھے، مسلمان اب بھی اگر اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی عشق کی طاقت سے اپنے آپ کو مالا مال کر دے تو اس کے زور پر، اس کی طاقت پر، اس کے بل بوتے پر وہ مسلمانوں کو پستی اور زوال سے نکال کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا سکتے ہیں، اور پوری دنیا کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے بل بوتے پر اس کی رہنمائی سے روشن کر سکتا ہے۔ اسی لیے اے مسلمانوں، اٹھو، غفلت کے خواب سے بیدار ہو جاؤ اور اس دنیا کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے، مبارک طور طریقوں اور سنت سے اس کو اجالے میں تبدیل کر دو اور ساری دنیا میں اللہ کی توحید کے پیغام کو پھیلا دو۔ اور یہ ایک مسلمان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ساری دنیا میں ایک صحیح پرامن اسلامی معاشرہ قائم کرے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ اس نظم کے 12ویں بند کے حوالے سے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دے، اللہ حافظ۔